ایران کے شہر بندر عباس میں شہید رجائی بندرگاہ پہ ہوئے دھماکے سے 4 افراد ہلاک، 500 سے زائد زخمی ہو گئے ہیں۔ ایرانی میڈیا کے مطابق دھماکہ بندرگاہ کے اندر ایڈمنسٹریٹو عمارت میں ہوا۔ دھماکے سے درجنوں گاڑیوں کو نقصان پہنچا، آس پاس کی عمارتوں کے شیشے ٹوٹ گئے ہیں۔ ایرانی حکام کا کہنا ہے کہ امدادی کارروائیوں کے دوران زخمیوں کو طبی امداد کے لیے اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ حادثے کے ہر پہلو سے مزید تحقیقات جاری ہیں۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق ابتدائی تحقیقات میں آتش گیر مواد کو ذخیرہ کرنے میں غفلت سے دھماکہ ہوا۔ دھماکے کے بعد بندرگاہ کے ایک حصے میں آگ بھڑک اٹھی۔ بندرگاہ پہ ہونے والا دھماکہ اتنا شدید تھا کہ قریبی علاقوں سے زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے۔ شدت اس قدر زیادہ تھی کہ کئی کلومیٹر دور عمارتوں کے شیشے بھی ٹوٹ گئے۔ لاہور پاکستان اور پنجاب کے لیے قابل فخر و تاریخی لمحہ، لاہور کو ECO ٹورزم کیپٹل 2027 کا اعزاز مل گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے سماجی رابطہ کی ویب سائٹ ایکس پہ پیغام تشکر جاری کیا، جس میں بتایا گیا کہ ترکیہ کے شہر ارزروم میں 6ویں ECO ٹورزم وزارتی اجلاس میں تاریخ، ورثے اور محبتوں کے شہر لاہور کو ٹورزم کیپٹل 2027 قرار دے دیا گیا۔ مریم نواز شریف نے کہا کہ شاندار تاریخی ورثے، رنگا رنگ ثقافت اور بے پناہ صلاحیتوں کے ساتھ لاہور دنیا کے استقبال کے لیے تیار ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا کہنا ہے کہ ECO ٹورزم کیپٹل 2027 کی حیثیت سے لاہور عالمی منظرنامے پہ روشن مرکز ہونے جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ لاہور کو ٹورزم کیپٹل 2027 منتخب کرنے پہ ECO ممالک کی دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتے ہیں۔ مریم نواز نے کہا کہ ECO کے اعتماد، حمایت، تعاون کے ساتھ ہم پاکستان، پنجاب، لاہور کے حسن کو دنیا کے سامنے لے کے آئیں گے۔ غزہ صہیونی فورسز کی غزہ کے مظلوم فلسطینیوں پہ وحشیانہ دہشت گردی جاری ہے۔ 24 گھنٹے میں اسرائیلی حملوں سے 45 افراد شہید ہو گئے، متعدد زخمی۔ عرب میڈیا کے مطابق اسرائیلی فوج نے شمالی غزہ کے علاقے میں گھر پہ بمباری کی، جس پہ 4 فلسطینی شہید ہو گئے۔ جنوب میں رہائشی عمارت پہ صہیونی حملے سے 30 افراد ملبے تلے دب گئے۔ وسطی شہر پہ اسرائیلی فضائی حملے میں 13 فلسطینی شہید، متعدد زخمی ہوئے۔ غزہ میں شہداء کی تعداد 51,439 ہو گئی، 1,17,416 فلسطینی زخمی ہیں۔ عرب میڈیا کے مطابق غزہ انکلیو میں امدادی ذخیرہ مکمل طور پہ ختم ہو گیا۔ ورلڈ فوڈ پروگرام کے مطابق اسرائیل غزہ میں خوراک کو سیاسی ہتھیار کے طور پہ استعمال کر رہا ہے۔ UN رہنما کا کہنا ہے کہ اسرائیلی فوج کی غزہ کی ناکہ بندی کو 50 دن سے زائد ہو چکے ہیں۔ راولپنڈی پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ESPR نے آرمی چیف جنرل عاصم منیر کے تاریخی الفاظ "پاکستان ہمیشہ زندہ باد رہے گا" کو ایک ولولہ انگیز ترانے کی شکل دے دی ہے۔ یہ نیا ترانہ وطن سے محبت، قربانی، استقلال کے جذبے کا عکاس ہے، جو ہر پاکستان کے دل کی دھڑکن بننے جا رہا ہے۔ ترانے میں جنرل عاصم منیر کے پرجوش الفاظ کو مرکزی پیغام کے طور پہ پیش کیا گیا ہے، جس کے ذریعے یہ باور کرایا گیا ہے کہ پاکستان کا وجود ناقابل تسخیر ہے، اس کی بقا ہر قربانی سے بڑھ کے ہے۔ ترانے کی ویڈیو میں ملک کے بہادر افواج، عوام، سرسبز وادیوں، قربانیوں کی عظیم داستانوں کو بھرپور انداز میں دکھایا گیا ہے۔ پاکستان ملٹری اکیڈمی کاکول میں کیڈٹس کی پاسنگ آؤٹ پریڈ کی شاندار تقریب منعقد ہوئی، جس میں ملکی سیاسی اور عسکری قیادت نے بھرپور شرکت کی۔ تفصیلات کے مطابق تقریب میں مہمان خصوصی وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف تھے، جبکہ چیف آف آرمی اسٹاف جنرل سید عاصم منیر نے نشان امتیاز ملٹری کے حامل مہمان اعزاز کی حیثیت سے شرکت کی۔ وزیر دفاع خواجہ آصف، وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ، غیر ملکی سفارتکاروں، اعلیٰ سول و عسکری حکام نے بھی تقریب میں اپنی موجودگی یقینی بنائی۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کی آمد پہ انہیں گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ وزیر اعظم کی تقریب میں آمد کے موقع پہ بگل بجا کے اعلان کیا اور انہیں بھی سلامی دی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے پریڈ کا معائنہ کیا اور گریجویٹ ہونے والے کیڈٹس کے علمبرداری کے موقع پہ بہترین کارکردگی دکھانے والے کیڈٹس میں انعامات تقسیم کیے۔ اعزازی شمشیر انڈر آفیسر محمد حنان ملک کے حصے میں آئی۔ صدارتی گولڈ میڈل انڈر آفیسر ذیل العابدین نے حاصل کیا، جبکہ چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف کمیٹی اوورسیز گولڈ میڈل نیپال کے کیڈٹ کو دیا گیا۔ لیڈی کیڈٹ لائبہ رحمان اور انڈر آفیسر محمد طلحہ ایاز کو بھی اعزازات سے نوازا گیا۔ وزیر اعظم نے پاس آؤٹ ہونے والے کیڈٹس کو مبارکباد دیتے ہوئے کہا کہ پاسنگ آؤٹ پریڈ میں شرکت ان کے لیے فخر کا باعث ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کی مسلح افواج اتحاد، تنظیم اور قومی مفاد کی علامت ہیں اور دنیا کی بہترین افواج میں شمار ہوتی ہیں۔ وزیر اعظم نے مزید کہا کہ ہماری افواج بانی پاکستان قائد اعظم محمد علی جناح کے رہنما اصولوں کی روشنی میں اپنے فرائض سر انجام دے رہی ہیں۔